असनाम سے مراد یہ اسنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کہتے ہیں کسی کی محبت کسی کے دل میں جب چلی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صنم۔ ہمارے ہاں جس طرح عام طور پر صنم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ صنم بے وفا، صنم فلاں، تو یہی صنم جو ہے اسنام کی جمع ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ اور صنم کہتے ہیں جس کی محبت کسی کے دل میں چلی جائے، داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صنم پرستی، یعنی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور اکثر یہ میری صنم ہے یا یہ میرا صنم ہے، میں اس کو صنم مانتا ہوں، یعنی اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ اور عبادت کے معاملے میں، عقیدت کے معاملے میں جس کی محبت کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو وہ ہوتی ہے صنم۔ مثال کے طور پر کسی پیر کی، فقیر کی محبت، کسی امام کی محبت کسی شخص کے اندر راسخ ہو چکی ہے، وہ اسی پیر کا نام لیتا ہے، اسی پیر کے گن گاتا ہے، اسی پیر کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی پیر کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ اس کو اپنا رہبر رہنما تسلیم کرتا ہے، اور یہ ہے صنم پرستی، کیونکہ اس کے دل میں اس کی محبت راسخ ہو چکی ہے۔ دنیا میں، تاریخ میں یہ یاد رکھیں کہ تاریخ میں کوئی شخص بھی پتھروں کی عبادت نہیں کرتا تھا، لکڑیوں کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، وہ مٹی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی تاریخ میں آئے ہیں وہ سارے نیک بزرگوں کی، اولیاء کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 لوگوں کو انہوں نے اپنا الہ مانا، ایک ود، اور اسی طرح یعوث، یعوق، نصر، یہ سارے 5 جن کو 5 تن کہتے ہیں، 5 تن پاک، یہ 5 تن وہاں سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے 5 تن کا جو نعرہ لگایا وہ اس دور کے مشرک تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے مشرک، جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے، جن کا نام ود تھا اور یعوق تھا، اور اسی طرح یہ جو 5 تھے انہی کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تفسیر عزیزی میں مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ 5 جو تھے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، بڑے نیک تھے، اور لوگ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے پتھر کی مورتیاں بنا لی، پتھر تراشا، ان کی شکلیں بنائی، اور ایک عبادت خانے میں ان کو رکھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ جس وقت وہ جاتے تھے کسی ضروری کام کے لیے تو اس کو سلام کر کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو انہی کے آگے حاضری، سب سے پہلے انہی کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ یہ تھا، یعنی 5 تن پاک وہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ اس دور میں پھر وہی 5 تن پاک، بعض نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان کو 5 تن پاک کہا، اور بعض نے 5 تن پاک سے مراد یعنی عقیدہ وہی شرک والا آ رہا ہے، یعنی وہی نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح اس وقت شرک تھا آج اسی طرح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت شانہ بشانہ چلے گی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ، ایک بلشت دوسرے بلشت کے برابر، وہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ چلیں گے، اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوں گے یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا فمن کان، ہاں تم انہی کے پیچھے چلو گے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
اور آج دیکھ لیں شرک دیکھ لیں کتنا ہے مسلمانوں میں، اور مسلمان بھی اسی طرح اصنام پرست ہو چکے ہیں، بت پرست۔ اور بت پرست سے مطلب یہ ہے جس طرح میرا ایک بت ہے، کسی نیک انسان کا بت، کسی ولی کا بت، کسی پیر کا بت، کسی امام کا بت، اور کسی اللہ کے ولی کا بت، اسی بت کو یعنی تراش کے، اور آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوگا کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کی گاڑیوں میں سلطان بہو کی تصویر لگی ہے، ان کی گاڑی میں گولڑا شریف کی تصویر لگی ہے نصیر الدین کی، ان کی گاڑی میں خواجہ صاحب کی تصویر لگی ہے، ان کی گاڑی میں دربار کی تصویر لگی ہے لٹکی ہوئی یا کاٹ لٹک رہا ہے۔ ان سے پوچھو یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ اب ان کی سوچ اور اس دور کی سوچ ایک ہی ہے۔ انہوں نے پتھر پر تصویر بنائی ہوئی تھی، اس وقت تو مشینری دور نہیں تھا، انہوں نے تراش کے بنایا ہوا تھا۔ آج ہم نے تصویر نکلوا کے اپنی گاڑی میں لٹکائی ہوئی ہے، اپنی بیٹھک میں لٹکائی ہوئی ہے، اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ہے، اپنی ہر چیز میں ہم نے وہ تصویر رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پوچھے آج ہمارا عقیدہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اس دور کے مشرک جب اپنے کام کو جاتے تو وہ سب سے پہلے کسی بزرگ فوت شدہ کی مورتے کے پاس حاضری دیتے، اس کے بعد پھر وہ اپنے کام کے لیے جاتے، جب کام سے واپس آتے تو فوراً اس کے ہاں حاضری دیتے۔ آج جس وقت ہمارے بھی مسلمان نام و نہاد کوئی کام کرنے ہو تو سب سے پہلے کہتے ہیں سلطان بہو کا چکر لگاتے ہیں، کیونکہ ایک کام پہ ہم نے جانا ہے شاید ہو جائے۔ دیکھیں ان کی سوچ اور جو آج ہماری سوچ، اور اسی طرح جب ان کا کام ہو جاتا ہے فوراً دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ یعنی مشرکین اس دور کے مشرکوں کی سوچ اور آج کے مشرکوں کی سوچ میں کوئی فرق واضح معلوم نہیں ہو رہا۔ وہ بھی بت پرست تھے اور آج مسلمان بھی بت پرست ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وَبَنَيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور میرے بیٹوں کو، میری قوم کو بت پرستی سے محفوظ رکھ۔ آج ہم تاریخ طے کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں ولی کے پاس جانا ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں کے پاس جانا ہے۔ آج دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے مکے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی کہ ہبل کو مان رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے، اور اسی طرح یعنی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص یعنی ایک عورت روتی ہوئی چلاتی ہوئی ہمارے پاس آئی، گریبان چاک کرتی ہوئی کہ تمہاری عبادت نے نیلا کو پریشان کر دیا ہے۔ ہم پریشان ہوئے، نیلا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیلا ان کا ایک پیر ہے، ان کی ایک مورتی ہے جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ آج جب ہم آئے ہیں تو وہ بت ہم نے توڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بت پرستی کا معاملہ جو ہے یہ شروع سے ہندو پرست، جس طرح یعنی کہ ہندو تاریخ میں ایک بات یاد رکھیں، ہندو اور اسرائیل یہودی یہ ایک نسل ہے، ہندو مت اور یہودیت صرف ایک نسل ہے، یہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دراصل یہ بھی یہودی ہیں وہ بھی یہودی ہیں، کیونکہ برہم کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ برہم ایک مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہندو نے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ برہم جو ہے یہ برہم ہے، اور اہل کتاب اس کو کہتے ہیں ابراہم، اور مسلمان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے ہندوؤں نے بنایا ہوا ہے، اور برہم قوم انہی کے سامنے جھکتی ہے۔ اور پھر ان کی سب سے بڑی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیلی اس لیے ہیں کہ جس وقت سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام بالبینات
وہ وہی لے کے آئے طور پہاڑ کی طرف سے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو کچھ بنی اسرائیلوں نے، بلکہ کچھ کافی ساروں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یعنی گائے کو انہوں نے، گائے کے بچڑے کو معبود بنایا، انہوں نے اس بچڑے کو جلایا، جلا کر راکھ کر کے اس کو پانی میں بہا دیا۔ آج دنیا میں دیکھیں کون ہے جو گائے کی پوجا کرتا ہے، کون ہے جو بچڑے کی پوجا کرتا ہے؟ آج یہی ہندو کرتے ہیں، کیونکہ ہندو وہی اسرائیلی ہیں، اور اسی طرح ذات کے مسئلے میں بھی یہ سخت ہیں۔ اصل میں ان کی کتابوں میں یہی ہے کہ یہ ابراہیم کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اور وہی ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل، یہودی اور ہندو یہ دونوں ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی نسل ہے۔ ہندو بھی ذات پرست ہیں، قوم پرست ہیں، اور یہودی بھی قوم پرست ہے۔ یہودی بھی ذات پات میں سختی سے اور سخت ہے، اسی طرح ہندو بھی اپنی ذات پات میں سخت ہے۔ یہ دونوں ایک ہی نسل ہے۔ ہندو مت اور اسرائیل یہودی، ان کی سوچ بھی ایک ہے، ان کا مشن بھی ایک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ہندو کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سوچ وہی اسرائیلی ہے، اور اسرائیل بھی وہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں ہی ایک ذات میں ہیں۔ اسی طرح ایک بخاری کی حدیث واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیلی ایک بنی اسرائیلی نے گناہ کیا، جب مرنے لگا تو اس نے کہا میرے جو جسم کو، میری لاش کو، میری میت کو آپ نے جلا دینا ہے، راکھ بنا دینا، اس کو پانی میں بہا دینا۔ آج یہ عمل ہندو کرتے ہیں، ہندو اپنی لاش کو جلاتے ہیں، راکھ کرتے ہیں اور پانی میں بہا دیتے ہیں، دریا گنگا جن کو یہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ہندو اور یہودی، اسرائیل ایک ہی ہیں۔ یہ تاریخ میں اگر دیکھیں آپ تو دونوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کی یہ عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اس کی مورتیوں کو یہ مانتے ہیں۔ اس لیے یہ قوم عمل کے اعتبار سے اب وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے، لیکن یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ نہیں جلاتے لیکن یہ جلاتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے یہی عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے اور